السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لیڈی ڈائنا یعنی پرنسس آف ویلز کے بارے میں بتائیں گے۔ لیڈی ڈائنا 1 جولائی 1961 میں ایک بہت امیر گھر میں پیدا ہوئیں۔ وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ انہوں نے ویسٹ ہیلتھ اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی، لیکن بہت جلد ہی ان کے والدین کی علیحدگی ہو گئی۔ اس حادثے کا بہت گہرا اثر ڈیانا کی شخصیت پہ پڑا، جو کہ ان کی زندگی کے لیے بہت منفی ثابت ہوا۔ اپنے باپ کے رویے اور اپنی ماں کے جانے کے بعد سے ڈائنا کی مزاج بہت سہم سا گیا تھا۔ جب لیڈی ڈائنا 19 سال کی ہوئی تو ان کی زندگی میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو کہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ برطانیہ کی ملکہ کوئین الزبتھ کے بیٹے پرنس چارلس تھے۔ پرنس چارلس کو بہت جلد سمجھ آ گیا کہ ڈیانا ہی ان کی شریک حیات ہونی چاہیے، کیونکہ ڈائنا انتہائی معصومہ خوش مزاج تھیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی شادی ہو گئی، مگر یہ شادی محض ایک فارمیلٹی تھی، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ ڈیانا اس شادی کے بعد وہ سب دیکھ رہی تھی جو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا انتہائی مشکل تھا، یعنی پرنس چارلس کی لائف میں ان کی پرانی دوستوں کی انوالومنٹ اور ساتھ ہی ان کا رویہ۔ ڈیانا چاہتی تھی کہ کوئی ان کی فیلنگس کو سمجھے اور انہیں سمجھائے، ان کا ساتھ دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ ڈیانا نے کئی بار سوسائڈ کرنے کی کوشش بھی کی، وہ بھی اس وقت جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھیں۔ اس سے زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بے حد ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھیں۔ ڈیانا نے اپنے بیٹے پرنس ولیم کے پیدائش کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ دونوں کے درمیان جو خلش تھی وہ ختم نہ ہو سکی، کیونکہ ڈیانا ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکی تھیں جس کا علاج نہ ہو سکا۔ اور افسوس کی بات تو یہ کہ اس بات کا علم پرنس چارلس اور ان کی ماں کوئین الزبتھ کو بھی تھا، لیکن آخرکار 1996 میں ڈیانا اور پرنس چارلس کی ڈائیورس ہو گئی اور یہ رشتہ آگے نہ چل سکا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ ڈیانا نے اپنی ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنی ذہنی نفسیاتی کیفیت کا علاج کروایا اور ساتھ ہی اپنی زندگی پر مبنی ایک کتاب کو شائع کرانے میں ایک صحافی اینڈریو مارٹن کی مدد لی، جو حقیقی انکشافات پر مبنی کتابیں لکھتے تھے، اور انہیں یہ کہا کہ میں اپنی کہانی اپنی زبانی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ شاہی خاندان میں کس طرح رہ رہی تھی۔ اس کتاب میں ناظرین ڈیانا نے اپنی زندگی کے بہت سے ایسے انکشافات کیے جس سے سب لا علم تھے۔ انہوں نے کتاب میں بتایا کہ ڈیانا نے بہت بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا کہ اپنے سسرال میں وہ بالکل سکون سے نہیں تھی، اور اس کتاب کے بعد پوری دنیا میں ایک تہلکہ سا مچ گیا تھا کہ پرنس چارلس اور ڈیانا کی زندگی کتنی ناخوشگوار تھی۔ ناظرین، ڈیانا نے جو فلاحی کام کیے اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی، کبھی کسی میں فرق پیدا نہیں کیا، غریبوں کی دل کھول کے مدد کی، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کیونکہ وہ ایک نیک دل عورت تھیں۔ وہ دوسروں کے لیے کو اپنا دکھ سمجھتی تھیں۔ اس بات کا اندازہ ناظرین آپ کو اس بات سے ہوگا کہ 1990 کی دہائی میں ایڈز جیسی بیماری کو کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا، کوئی کسی کو ساتھ ایک کمرے میں بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، مگر ڈیانا نے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کو گلے لگایا اور لوگوں میں اس بیماری کی آگاہی پیدا کی۔ ڈیانا نے بے تحاشا ایسے کام کیے جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوبصیرت بھی ہیں۔ ڈیانا کی زندگی میں بدلاؤ آ چکا تھا۔ ڈیانا جب پاکستان آئی تو انہوں نے پاکستان کے لیے بہت مدد کی، شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کی، ساتھ ہی ان کی پاکستان میں ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جن کا نام ڈاکٹر حسنت تھا۔ یہ دل امراض کے ایک انتہائی مشہور ڈاکٹر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیانا ڈاکٹر حسنت کو اپنا دل دے بیٹھی تھیں، اور ڈاکٹر حسنت بھی ڈیانا کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ڈاکٹر حسنت کی عادات و اطوار سے بہت متاثر ہوئیں۔ سب سے زیادہ ان کے گھر والوں سے ان کا پیار دیکھ کر ڈیانا کے دل میں ڈاکٹر حسنت کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر ڈاکٹر حسنت کیونکہ ایک مسلمان اور ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں ادب و احترام کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ ڈاکٹر حسنت ایک مشرقی مرد تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیانا کی کتاب شائع ہونے کے بعد ان کے دوستوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور باتیں کی، مگر ڈیانا نے یہ کہا کہ دنیا مجھے بیچ دے گی مگر ڈاکٹر حسنت نہیں۔ دوستو، ڈیانا کی آخری شام جو کہ پیرس میں گزری اور وہاں وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئی۔ یہ ہولناک حادثہ 31 اگست 1997 کو ڈرائیور جس کا نام ہنری پال تھا اس کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور ایک ٹنل سے گزرتے ہوئے بہت بری طرح ٹکرائی۔ اس وقت ڈیانا کار میں سوار تھی اور اپنے ایک دوست ڈوڈی فائٹ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس حادثے کے بعد بہت سی افواہیں گردش کرنے لگی کہ یہ حادثہ شاہی خاندان نے کروایا، مگر پولیس کی انکوائری کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ڈرائیور نے واقعی نشہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اور پرنسس ڈیانا اس حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ اس وقت ڈیانا کی عمر صرف 36 سال کی تھی۔
شاہی خاندان ڈیانا کی موت کے بعد بھی ان کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اس وقت برطانیہ کی عوام نے اور وہاں کے وزیر اعظم نے شاہی خاندان کو رو رو کے احساس دلایا کہ شہزادی ڈیانا لوگوں کی شہزادی تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں راج کرتی ہیں، ان کی آخری رسومات شاہی خاندان سے ہوں گی۔ تب بالآخر ڈیانا کو پوری برطانیہ کی عوام نے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ پوری دنیا اشبار تھی، پورا لندن پھولوں سے سجا ہوا تھا، کیونکہ ڈیانا لوگوں کے دلوں میں راج کرتی تھی۔ دوستو، ڈیانا کی میت کو دیکھنے کے لیے 2.5 بلین لوگ لائیو تھے کہ ایک آخری جھلک دیکھ سکیں۔ دوستو، ڈیانا آج بھی ہمارے دلوں میں راج کرتی ہیں۔ ان کی کہانی سن کے یقیناً رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک معصوم سی لڑکی جس کی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل وقت سے گزرا، پوری زندگی وہ شاہی خاندان کے دباؤ میں رہیں، اور پھر کس طرح اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ یقیناً یہ سب آسان نہیں ہوتا جو ڈیانا نے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔